साल 1526 में पानी पत की पहली जंग थी। बहुत इंपॉर्टेंट जंग थी, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या था? उसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये था कि हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली गई। बाबर ने 1526 में सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि उसने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। मुगल एम्पायर का क़याम अमल में आया। ये साल 2026 चल रहा है। पानीपत की जंग को पूरे 500 साल हो चुके हैं। यानी मुगल सल्तनत के हिंदुस्तान में क़याम की 5 सेंचुरीज मुकम्मल हो गई हैं। आज हम बात करेंगे मुगल सल्तनत के फाउंडर ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में, और क्या ड्रास्टिक चेंजेस मुगल सल्तनत का क़याम हिंदुस्तान में अमल में लाए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप अपनी तारीख नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि आप अपने बारे में नहीं जानते और आप अपना फ्यूचर जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। आप न सिर्फ खुद इस वीडियो को आखिर तक देखें, बल्कि दूसरों को भी रिकमेंड करें। हमारे मुल्क में एक तबका है जो मुगलों को किस्से पारीना बना देना चाहता है कि लोग बिल्कुल भूल जाएं, और उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारी किताबों से, हमारे सिलेबस की किताबें हैं उससे रिमूव कर दिया मुगलों के चैप्टर को, बल्कि पूरा जो मिडिवल पीरियड था जिसमें मुगल और दिल्ली सल्तनत के का जो क़याम और उसकी हिस्ट्री की बात हुआ करती थी, तकरीबन उसको रिमूव कर दिया गया है। दूसरा एक काम ये हुआ है कि बहुत सी आइकॉनिक पर्सनालिटीज जो थी, जैसे अकबर, शाहजहां, बाबर और दूसरे बहुत सारे बादशाह, जिन्होंने हिंदुस्तान में तरक्की के बहुत सारे काम किए, और उनका जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट पर और एक गहरा असर रहा है, वो चाहता है कि उनके उस सारे कंट्रीब्यूशंस को निकाल दे और उसकी जगह उनको, उनकी पर्सनालिटी को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और इस बात के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो कहा जाता है कि मिडिवल पीरियड जो था वो एक ब्लैक पीरियड था, उसमें कोई काम नहीं हुआ। चंद साल पहले शशि थरूर ने अपनी एक तकरीर में कहा कि वेनिंग ईयर्स ऑफ मुगल एम्पायर, यानी 18th सेंचुरी और लेट 17th सेंचुरी में हिंदुस्तान की जीडीपी जो है, वर्ल्ड जीडीपी का 27-28% कंट्रीब्यूट करती थी। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई, ऐसा लगा कि शशि थरूर ने कोई नई बात कह दी हो। ये चीज़ ऐसी, इसके बारे में काफ़ी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। खुद इरफान हबीब साहब की एक बहुत मशहूर किताब इसके बारे में, जिन्होंने तफसील से उसमें लिखा है कि जो मिडिवल पीरियड में, खासतौर पर लेट मिडिवल पीरियड में जो मुगलों का कंट्रीब्यूशन था वो इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त था। और जब मुगल सल्तनत कमज़ोर होने लगी, यानी औरंगज़ेब के बाद, उस ज़माने में भी जो मुगल एम्पायर का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इकोनॉमी में तकरीबन 28-29% के करीब था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, बहुत अहम चीज़। आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में, बाबर की लाइनेज के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में, और क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस बाबर ने हिंदुस्तान में दी। ज़हीरुद्दीन बाबर का हिंदुस्तान में आना एक महज अचानक हमला नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने की उसकी एक पुरानी ख्वाहिश का कल्मिनेशन था। बाबर जब हिंदुस्तान में आया तो उसने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया, उसने एक मुस्लिम राजा, मुस्लिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के जेर कब्जा हिंदुस्तानी इलाकों पर अपना हक जताते हुए उन्हें अपनी आबाई जायदाद जायदाद या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको करार दिया, जिसका ताल्लुक उसने अमीर तैमूर से जोड़ा, जिसने सन 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया था। 1526 में बाबर ने अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की जंग में एक फैसला कुन फतह हासिल की। अगरचे बाबर नस्ली तौर पर तुर्क था, खास तौर पर चुगताई नस्ल से, जो चंगेज खान के दूसरे बेटे की औलाद थी, लेकिन हिंदुस्तान में उसके खानदान के लिए मुगल, जो कि मंगोल की बिगड़ी हुई शक्ल है, उसकी इस्तिलाह एक मेयारी नाम बन गई। दिलचस्प बात यह है कि बाबर ने खुद अपने मेमोयर बाबरनामा में मुगल का लफ्ज अक्सर दरीज़िवली या तहकीर आमेज अंदाज में इस्तेमाल किया है। बाबर की शनाख्त की तारीफ इससे होती है जिसे हरबंस मुखिया बेमिसाल या मैचलेस दोहरा नस्ब कहते हैं। वो सेंट्रल एशिया की वो सबसे ताकतवर फौजी रिवायात का कन्वर्जेंस था। बाबर अमीर तैमूर की बरह रास्त पांचवी पुश से था। तैमूर से बाबर को
تیمورید ریناسانس کی ثقافت وراثت میں ملی، جس میں فارسی لٹریچر، اسلامی علم و دانش اور ترک فوجی نظام کا امتزاج تھا۔ یہی تعلق ہندوستان پر اس کے دعوے کی بنیاد بنا، کیونکہ وہ خود کو ان علاقوں کا اصل وارث سمجھتا تھا جنہیں تیمور نے 1398 میں فتح کیا۔ اس کی والدہ قتلغ نگار خانم چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھی۔ اس نسل نے بابر کو خان اعظم کو وہ درجہ دیا جس کی منگول ترک دنیا میں بہت بڑی سیاسی اہمیت تھی۔ مغل بمقابلے ترک، ہربنس مکھیا بابر کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ایک دلچسپ لنگوسٹک اور نسلی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ انہیں مغلوں کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن بابر اور اس کے خاندان نے کبھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ منگول لفظ کی بگڑی ہوئی فارسی شکل ہے۔ بابر خود کو چغتائی ترک کہتا تھا۔ والدہ کی طرف سے منگول خون کے باوجود بابر لنگوسٹک اور ثقافتی طور پر ایک ترک تھا۔ اس نے اپنی یادداشتیں یا اپنے میموائر چغتائی ترکش میں لکھی، ایک ایسی زبان جس پر اسے اس قدر مہارت اور فصاحت حاصل تھی کہ اسے اس زبان کا عظیم ترین نثر نگار مانا جاتا ہے، اور ابھی بھی بابر نامہ کو چغتائی ٹرکش لینگویج کا ون آف دا بیسٹ ماسٹر پیس مانا جاتا ہے۔ مسلسل جنگوں اور دربدری کی بھٹی میں تپ کر بابر ایک ہیرا بنا۔ بابر 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اپنے والد عمر شیخ مرزا کی ان ٹائملی ڈیتھ کے بعد اسے محض 11 سال کی عمر میں فرغانہ ریاست وراثت میں ملی۔ اس کی ابتدائی زندگی سمرقند کے لیے اسٹرگل کرنے سے عبارت ہے، جو تیمور کی سلطنت کا نگینہ تھا، اور ایک تیموری پرنس ہونے کے ناطے بابر سمرقند کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے 3 بار فتح کیا اور تینوں بار کھو دیا۔ ایک مشہور ہسٹورین اس دور کو بے گھری اور ویگا بونڈ ایج کہتے ہیں، جس میں بابر کے پاس اکثر چند سو سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے تھے اور اسے اکثر غاروں میں سونا پڑتا تھا۔ 1504 میں ازبکوں کے ہاتھوں ہرائے جانے اور اپنے وطن سے مستقل طور پر بے دخل ہونے کے بعد بابر نے ہندو کش کو پار کیا اور کابل فتح کر لیا۔ کابل ہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ 1526 جو ہے یہ سال بابر کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ پانی پت کی فوجی جنگ دو ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز یا ڈفرینٹ ادوار کا ٹکراؤ تھی۔ بابر کی تقریباً 12,000 کی فوج کا مقابلہ ابراہیم لودھی کی 1,00,000 کی بڑی فوج اور تقریباً 1000 ایلیفینٹ سے تھا۔ بابر کی فتح فلینکنگ مینیورز اور فیلڈ آرٹلری، توپ خانے اور بندوقوں کے جدید استعمال سے ممکن ہوئی، جو کہ دہلی سلطنت کے لیے بڑی حد تک نامعلوم ٹیکنالوجی تھی۔ تیر و کمان سے بارود کی جنگ تک کا یہ سفر فزیکل مغل سلطنت کی فزیکل بنیاد بنا۔ ہربنس مکھیا نوٹ کرتے ہیں کہ بابر صرف ایک سپاہی نہیں تھا، وہ وسطی ایشیا یا سینٹرل ایشیا کے ایک نہایت مہذب علمی بیک گراؤنڈ کی پیداوار تھا۔ بابر غیر معمولی سائنسی تجسس کا حامل تھا۔ اس کی دلچسپیوں یا انٹرسٹ میں فلورا، فونا، جیوگرافی، ہسٹوریوگرافی یہ سب شامل تھے۔ بابر نامے میں اس نے کابل کے پھلوں، پہاڑوں کے موسم اور بعد میں ہندوستان کے عجیب و غریب جانوروں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس نے ہندوستان میں پیدا ہونے والے پھلوں، پانی اور دوسری چیزوں کی کمی کا بھی اس نے اپنے میموائر میں بڑی شدت سے تذکرہ کیا ہے۔ بابر کی بنیادیں پرشیا کی ایتھیکل ٹریڈیشن کی روایت میں پیوست تھی۔ اسی سوچ نے مغل دربار کی پرشینٹ فطرت پر اثر ڈالا اور ایک پرشینٹ امپائر کو پرپیچویٹ اور ایکسٹینڈ کیا، جہاں فوجی مہارت کے ساتھ پوئٹری اور میوزک کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مغل اس لحاظ سے یونیک تھے کہ وہ کانکوئرڈ زمین یا مفتوحہ زمین پر ہی آباد ہو گئے۔ پچھلے غزنوی یا ابتدائی سلطنت کے حکمرانوں کے برخلاف مغلوں نے سینٹرل ایشیا سے ناطا توڑ لیا اور اپنی آئیڈینٹی کو ہندوستانی ماحول میں اس طرح مرج کیا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ اکبر کے دور میں اسے اور یہ تھیوری یا نوری نظریے کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ ابو الفضل نے مغل نسب کو ایک ایسے افسانوی منگول ملکہ سے جوڑا جس سے فر ازدی یا ڈیوائن لائٹ کا تصور قائم ہوا، جس سے ظاہر ہوا
کہ مغل بادشاہ محض ایک پولیٹیکل ہیڈ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہستی ہے، اور یہ یقینی بنایا گیا کہ حکومت کرنے کا حق بابر کے خون میں نہ صرف منتقل ہو جائے بلکہ اسی تک فکس ہو جائے۔ پرشینٹ کلچر اینڈ ایٹیکیٹس، مغل اپنے ساتھ خالی نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ ایک مکمل تہذیبی پرشینٹ پیکج لائے تھے، جسے پرشینٹ کلچر اور ثقافت کہا جاتا ہے۔ یہ ساسانید پرشین روایات، اسلامی ایتھکس اور منگول ترک سیاسی ڈھانچے کا ایک کمبینیشن تھا۔ اگرچہ مغل ترک تھے، لیکن انہوں نے فارسی کو سلطنت کی رابطے کی زبان یا لنگوا فرانکا بنایا۔ مغل حکومت کے اصول شہزادوں کے آئینے یا مرر آف پرنسز کے لٹریچر، خاص طور پر نصیر الدین توسی کے اخلاق ناصری پر مبنی تھے۔ اس میں قانونی سختی کے بجائے سماجی توازن یا سوشل بیلنس پر زور دیا گیا۔ ہسٹوریوگرافی مغلوں کے لیے صرف کتابیں نہیں بلکہ حکمرانی کے اوزار تھے، جن میں بادشاہ کو انسان کامل یا کمپلیٹ انسان کے طور پر پیش کیا گیا۔ مغل دربار کی زندگی طاقت کا ایک منظم ڈرامہ تھی۔ آداب جیسے سجدہ یعنی پروسٹریشن اور کورنش، زمین پر خدا کے سائے ذل الہی کے سامنے مکمل سپردگی یا ڈیڈیکیشن کا اظہار تھے۔ اکبر نے جھروکا درشن کا آغاز کیا، جس نے بادشاہ کو ایک تقریباً نیم الہی، آلموسٹ گاڈ لائک ہستی بنا دیا۔ مغل گھریلو زندگی میں دولت سے بڑھ کر رتبہ یعنی اسٹیٹس اوور ویلتھ کے قائل تھے۔ مغلوں کی سب سے نمایاں فارسی امپورٹ ہندوستان میں چہار باغ تھی۔ بابر کو ہندوستان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ بے ترتیب لگتا تھا۔ اسے درست کرنے کے لیے اس نے بہتے پانی اور متناسب راستوں والے باغات بنائے۔ یہ باغات اس نظم و ضبط کی علامت تھے جو مغل ہندوستان میں لائے تھے۔ اگر آپ ابھی بھی دلی میں جائیں تو دلی کے جتنے بڑے بڑے باغ ہیں، آپ جہاں جائیں گے گھومنے کے لیے، وہ سارے، چاہے لودھی گارڈن ہو یا کوئی دوسرا ہو، وہ سارے مغلوں کی دین ہے، اور وہی بیوٹی اور وہی خوبصورتی ابھی بھی اس جگہ کو لازوال ایک ایک لک دیتے ہیں، جہاں ہر آدمی جا کر مسمرائز فیل کرتا ہے۔ اپنی اعلیٰ اونچی پرشین سطح کے باوجود مغلوں میں ایک گہرا ہندوستانی رنگ پیدا ہوا۔ یہ دونوں طرف سے ایک ثقافتی جو امپریشن تھا، اثر تھا، اس کا تبادلہ تھا۔ فارسی اور مقامی بولیوں کے ملاپ سے اردو یعنی لشکری ایک زبان بن گئی، جس کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ فارسی تھا، لیکن گرامر اور لہجہ ہندوستانی تھا۔ شاہ جہاں کے کورٹ نے تو ہندوؤں کے یوگ یعنی ایجز کے تصور کو بھی اپنے وقت اور تاریخ کے تصور میں شامل کر لیا تھا۔ مغلوں کے یہاں عورتوں کا جو اہمیت تھی وہ بہت زبردست تھی۔ عام ہندوستانی گھرانوں کے برخلاف مغلوں کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی وہ ایک پاور سینٹرز ہوا کرتی تھی۔ ہربنس مکھیا کہتے ہیں کہ مغل سلطنت محض ایک قابض فوج نہیں تھی، بلکہ ایک سماجی اور علمی معمار یعنی سوشل اینڈ انٹلیکچوئل آرکیٹیکٹ تھی۔ فارسی ایڈمنسٹریشن کو ہندوستانی سماجی تانے بانے کے ساتھ ملا کر مغلوں نے ایک ایسی وراثت چھوڑی جہاں آرکیٹیکچر، تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد اور اس جگہ اور اسی طرح بے مثال دوسری عمارتوں، اور پھر زبان اردو اور پرشین اور اسٹائل آف گورننس سے ہندوستان کے میڈیول پیریڈ کی پہچان بن گئے۔ یہ فتح سے شروع ہو کر ایک مکمل تہذیبی ملاپ پر ختم ہونے والا سفر تھا، جس نے بر صغیر یا سب کانٹیننٹ کی جو امیج ہے یا شناخت پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ تو اگر آپ مغل سلطنت کی بات کرتے ہیں اور مغل سلطنت کو آپ ایک آبسکیور ڈائنیسٹی یا آبسکیور سسٹم کے طور پر دیکھتے ہیں، تو آپ سے زیادہ اگنورینٹ تاریخ کے بارے میں کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں، بابر نے جو سلطنت شروع کی 1526 میں، پھر اکبر نے 16 سینچری کے آخر میں اور 17 سینچری کے شروع میں جس سلطنت کو مضبوطی عطا کی اور پورا سسٹم آف گورننس دیا، وہ سسٹم آف گورننس صرف اکبر کے زمانے تک نہیں چلا، وہ صرف شاہ جہاں
जहांगीर और औरंगजेब के ज़माने तक नहीं चला, वो कॉलोनियल पीरियड के आखिर तक तकरीबन बगैर थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ चलता रहा। तो मुगल स्टाइल, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल लैंग्वेज और जो मुगल सकाफत थी, वो हिंदुस्तानी जो जिंदगी है उसका एक इंटेग्रल पार्ट बन गई है। मुगलों ने हिंदुस्तान पर 2, 4, 10, 15 साल हुकूमत नहीं की। मुगल डायनेस्टी ने हिंदुस्तान में तकरीबन 350 साल हुकूमत की है, 1526 से लेकर 1857 तक। मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको हम लोग नेम से एक बादशाह मानते हैं, लेकिन अंग्रेज भी उसी के नाम से हुकूमत करते थे। तो मुगल सल्तनत तकरीबन 250 साल तक उसी पावर, उसी वाइटैलिटी, उसी जोश के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत करती रही, और वो हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। हिंदुस्तान में आज अगर आप खानों को देखें, तो मुगल खानों के बगैर हिंदुस्तानी खानों को तस्वुर नहीं हो सकता। मुगल आर्किटेक्चर के बगैर हिंदुस्तान का के लैंडस्केप का तस्वुर नहीं हो सकता। मुगल कपड़े हमारे जो जो हम कपड़े पहनते हैं, उसमें मुगल लिबास जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और जुबान, चाहे हम हिंदी बोले चाहे उर्दू बोले, ये मुगल जो एक कल्चर है, वो कुछ कल्चर को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। हम जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पर्शियनेट कल्चर इज पार्ट ऑफ आवर ओन वेरी ओन कल्चर।